بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، صرف ایک یہ تسبیح وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی یہ ویڈیو دیکھیں۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دل نہیں لگتا، تو ایک تسبیح کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑبڑاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ اذان کی آواز سنی، دل میں ایک لمحے کو خیال آئے کہ نماز پڑھ لوں، مگر اگلے ہی لمحے دل ٹوٹ کر بیٹھ جائے، جسم ہلنے کو تیار نہ ہو، عبادت کی طرف رغبت نہ ہو، سستی، غفلت یا اندر کی کوئی کمزوری انسان کے قدم کو روک لے، تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آزمائش بہت سے مسلمانوں پر آتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جسے نماز کی فکر ہو، جس کے دل میں درد ہو، جسے یہ احساس ہو کہ میں رب کے حضور حاضر نہیں ہو پا رہا، بس وہی سعادت والا ہے، کیونکہ جسے فکر ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود راستہ کھول دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مختصر سا وظیفہ بتا رہے ہیں، ایک ایسی تسبیح جو دل کو نماز کی طرف کھینچ لاتی ہے، جو انسان کے اندر ایسا نور پیدا کرتی ہے کہ پھر وہ نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح پر مستقل مزاجی اختیار کرے، اس کی زندگی میں موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ یہ باتیں مبالغہ کی نہیں، یہ دل کی کیفیات کا علم ہے۔ جب دل تیار ہو جاتا ہے تو جسم خود بخود سجدے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر ہم نے کوئی عام غلطی کر دی۔ نہیں، نماز چھوڑ کر ہم نے اپنے نصیب سے سب سے بڑی نعمت خود دور کر دی۔ نماز وہ واحد دروازہ ہے جس سے رحمتیں، سکون، رزق، صحت، محبت سب کچھ داخل ہوتا ہے۔ جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے تو گھر میں بے برکتی، دل میں گھٹن، ذہن میں پریشانی، چہرے پر بے نوری اور زندگی میں عجیب سی الجھن آ جاتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ چاہے زندگی کا کوئی بھی مقام ہو، اگر ہم واپس مڑ جائیں تو رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید آئی اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدے کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دونوں جہانوں کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر جماعت سے نماز ادا کرو۔ اور فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ،
تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ نماز کا ترک تو سخت گناہ ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب معراج میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آقائے دو جہاں فخر کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ تیسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان کیے جائیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ 5ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ 6ٹھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بھولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 7ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ آپ غور کریں اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور کیوں سعادت کی ساری کنجی اس نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے
وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحے کو کھائے، وہ ہماری ہی طرح ہے، اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افضلیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی۔ قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کی عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مند بندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے، اور دوسری جہان میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، اولیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی تو وہ ایک تسبیح کو مستقل اپنے معمول بنا لے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا معنی ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، دل کا مردہ پن زندہ ہو جاتا ہے۔ جس دل پر غفلت کی جمی ہوئی تہ ہو وہ نرم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک طاقت، ایک بے اختیاری جذبہ جاگ اٹھتا ہے جو اسے نماز کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس تسبیح کا طریقہ بہت آسان ہے، روزانہ صرف 100 مرتبہ، چاہے بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، چلتے ہوں، بس دل میں یقین رکھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، اگر فجر میں مشکل ہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ نماز کے لیے دل مچلے گا، سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف جھکے گا، نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، دل میں ایک عجیب روحانی روشنی آئے گی، اور جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنے معمول میں رکھ لے، اس کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اسے نماز کا ایسا شوق عطا کرتا ہے کہ موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا رحیم یا کریم۔ 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں تو 1 شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے گا، موت تک اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اس کا دل لگے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ باقی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو تو دل سے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کے دل میں سچی تڑپ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یاد رکھیں، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس 1 قدم آپ بڑھائیں، باقی سارے راستے وہ خود آسان کر دے گا۔ محترم ناظرین، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 2 جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نام اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین سے پڑھا، پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان فضائل کی روشنی میں استغفار کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی خوب کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، انسان نسیان سے بنا ہے، جس کی وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جس استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو اس نے غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں ان سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے اوپر استغفار توبہ کو لازم کیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، نماز کی لذت عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک آپ کے قدم سجدے سے جدا نہ ہوں، آمین یا رب العالمین۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
5 وقت کی سچی نماز کی پابندی کرنے والے بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔